إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما
أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وہ قرآن کریم ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے اہم معجزہ بھی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم وہ واحد منزل من اللہ کتاب ہے کہ جو ہر قسم کی تحریف سے پاک من و ان، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا آج بھی محفوظ ہے۔ منزل من اللہ کتابیں تو اور بھی ہیں، مگر ان میں سے صرف قرآن کو جو اعزاز ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ احکم الحاکمین نے لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا التزام بھی فرمایا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا منوان یہ آج بھی محفوظ ہے اور کل قیامت کے دن تک محفوظ رہے گا۔ اور قرآن کریم کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ نہ صرف خود اللہ اس کو بھیجنے والا افضل ہے، بلکہ جو بھی اس قرآن کے ساتھ تعلق بنتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فضیلت سے ہمکنار کرتے گئے۔ جیسے بھیجنے والا افضل، لانے کی جس کی ذمہ داری لگائی اللہ نے تمام فرشتوں میں سے اس کو افضل قرار دیا۔ جس نبی پہ نازل ہوا وہ تمام انبیاء سے افضل، حتیٰ کہ جس مہینے میں اس کے نزول کا آغاز ہوا شرعی لحاظ سے سال کے تمام مہینوں سے وہ رمضان کا مہینہ افضل قرار پایا۔ اور جس رات قرآن کے نزول کا آغاز ہوتا ہے اس لیلۃ القدر کی رات کو اللہ نے سال بھر کی راتوں میں سے افضل قرار دیا۔ قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم کہ جس کو
کلام اللہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں اس کو اپنی کلام کہا ہے کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ سورہ توبہ کے الفاظ کہ یہ حروف بھی میرے اللہ کی کلام ہیں، نازل میں نے کیا، حروف بھی میرے ہیں۔ اور اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت بانٹنے والی، جو بھی اس سے تعلق قائم کر لیتا ہے یہ اسے بھی برکتوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ کہ یہ بابرکت ہے، خیر و برکت کا سرچشمہ ہے۔ کہیں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ کہ یہ بابرکت باعث برکت ہے۔ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس سے برکت لینی ہے، جو اللہ نے اس میں میرے اور آپ کے لیے نفع رکھا ہے وہ لینا ہے، یا پھر اس کو محض چند کاموں کے لیے خاص کر دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نہ ماننے والا وہ قرآن کی توہین کرتا ہے تو ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان جس انداز میں بھی قرآن کا دفاع کر سکتا ہے وہ اس میں کوشش کرتا ہے۔ یہ حالیہ سویڈن کے بدبختوں کا قرآن کریم کی توہین کرنے کا واقعہ کہ پوری امت مسلمہ اس کی مختلف انداز میں پرزور مذمت کر رہی ہے۔ میں اور آپ بھی اپنوں بیگانوں سب حکمرانوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ سن لو، تمہاری بعض کوششیں کامیاب ہوئیں، تم بہت سارے کاموں میں دنیاوی وسائل خرچ کر کے مسلمانوں پہ جو تم نے سازشوں کا جال بچھایا، کچھ تمہیں کامیابی بھی ملی کہ تم نے امداد کی لالچ میں ہمارے حکمرانوں کو نصاب سے قرآن نکالنے کا کہہ کر نکلوا دیا۔ سوچی سمجھی سکیم کے تحت قرآن کی بجائے موسیقی کو روح کی غذا ہمارے دل و دماغ تک پہنچا دیا کہ تم نے تحریف کی بھی بارہا کوشش کر کے دیکھ لی، اور تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے نزول کے آغاز سے ہی دشمنوں نے مسلمانوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش جاری و ساری رکھی، آج تک جاری ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں آگاہ فرما دیا کہ یاد رکھنا یہ یہود و حنود ایسے ہتھ کنڈے، ایسی سازشیں رچاتے رہیں گے کہ تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے، تم کسی طرح قرآن سے دور ہو جاؤ، قرآن کو اپنانے کے لیے، اپنے ملک کا قانون بنانے کے لیے تم تیار نہ ہو۔ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی تو فکر ہو، قرآن آئے نہ آئے، قرآن سمجھ آئے نہ آئے، یہ ساری سازشیں، اور اسی طرح اسی کا ایک سلسلہ کہ وہ قرآن کریم کی آج تک مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے بے حرمتی بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔
حال ہی میں آپ نے دیکھا قرآن پہ مقدمہ چلایا گیا، نظر آتش بھی کیا گیا، مسلمانوں کے سامنے ان کے جذبات سے کھیلتے ہوئے غیر مسلم فوجیوں نے قرآن کے اوراق پہ چل کے کتوں کو چلا کے قرآن کی توہین کی گئی، اور بعض بدبختوں نے جو حال ہی میں ملک پاکستان کے بسنے والے کے قادیانی قرآن کریم کی تحریف کے مرتکب بھی ٹھہرے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جن مقامات پر تذکرہ تھا، بدبختوں نے اپنا جعلی نبی گردان کے جو ہے وہ قرآن فری بانٹنے کی کوشش کی۔ حکومت نے اگرچہ کثیر تعداد میں وہ ضبط تو کیے، بہرحال مختلف انداز میں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں یہ شبہ بھی غیر مسلموں کی طرف سے ڈالا گیا کہ یہ عربی زبان بہت مشکل ہے، قرآن سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو علماء کا کام ہے، ہر کوئی قرآن نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے تو اتنے علوم درکار ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ اس طرح نحو صرف کی جو ہے وہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، لغت کی جو ہے وہ مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، پھر تم قرآن سمجھ سکتے ہو۔ حالانکہ قرآن کو خود 4 مقامات پہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سمجھنے والوں کے لیے انتہائی آسان ہے، مگر یہ بھی ان کی سازش کا ایک حصہ ہے کہ خبردار، بلکہ یہاں تک بات کہنے سننے کو ملتی ہے کہ ترجمے والے قرآن سے بھی عامی بندے کو ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بھی وہ گمراہ ہونے کے چانس ہے۔ تو میرے بھائی، جہاں ہم ان واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، وہاں ہم اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ میرا اور آپ کا دعویٰ تو ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، کیا واقعتاً ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ جب ہم اپنی اور اپنے ارد گرد بسنے والے مسلمانوں کی عملی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، ہم قرآن پہ صرف ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب مان کر ہم اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتے ہیں، مگر ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں وہ سارے قرآن کے خلاف ہیں۔ ہمارا جو طرز عمل ہے، زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، تھا تو یہ ضابطہ حیات، ہم نے قرآن کے مطابق خود کو ڈھالنا تھا، مگر ہماری خوشی غمی کی رسمیں ساری غیر مسلموں والی ہیں، عقائد و نظریات بھی وہ اب تک جو ہے وہ ہندوانہ رسوم و رواج ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جو کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے ہم کرتے نہیں، جس سے روکتا ہے صرف منع ہی نہیں کرتا بلکہ اس عمل کی سنگینی بھی بیان کرتا ہے کہ یاد رکھ یہ صرف منع نہیں ہے، اگر باز نہیں آئے گا تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ سود کو ہلکا نہیں لینا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ زنا کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ چوری پہ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا کہ حکمران بھی تو کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، کون جو ہے وہ پارسا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ عورتوں کے ان کے احکامات کہ دیکھنا، پردے کو ہلکا نہیں سمجھنا، کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم قرآن کو مانتی ہے، مگر قرآن کہتا ہے پردہ جو ہے وہ تمہارے لباس میں ہے، وہ سمجھتے ہیں نہیں، پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کو ماننا نہیں ہے۔ ہمیں کوئی کہے کہ ہم آپ کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، مگر ہم کوئی بات کہیں وہ مانے نہ، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج اگرچہ غیر شرعی ہے، مگر نافرمانی پہ اپنی اولاد کو
جو اللہ نے ان کو حق دیا ہے شرعی لحاظ سے محروم کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، مگر ہم جائیداد سے آگ کرتے ہیں، اخبارات میں اشتہارات دے دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ نافرمانی کی وجہ سے یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، یہ میری جائیداد کا جو ہے وہ وارث نہیں ہے۔ میں کبھی غور کیا، یہ تو اللہ کی کمال شفقت ہے کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اس کی بغاوتیں کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہمیں عاق نہیں کرتا، ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ نافرمانی کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ لیا ہے، کوئی اچھا کھائے یا جو ہے وہ متوسط درجے کا، مگر اللہ کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ نماز پڑھو نہ پڑھو، اللہ کی اطاعت کرو نہ کرو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم سے واپس نہیں لیتا۔ ہاں کبھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے ان میں ذرا شارٹیج آ جاتی ہے، اللہ ہمیں وقتی طور پر ان سے محروم کر دیتا ہے کہ یہی اللہ کی نعمت جو ہم پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے تک جس پانی کو استعمال کرتے ہیں مفت میں اللہ نے دی ہے، تو کئی دن جب یہ پینے کا پانی بند ہوتا ہے شہروں کے شہر سراپا احتجاج ہوتے ہیں۔ یہ گیس بجلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، مگر اس کے باوجود ہماری کوئی نافرمانی کرے تو ہم تو جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن کریم ہی میں فرما رہے ہیں کہ بھئی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، پلٹ آؤ، باز آ جاؤ۔ غیر مسلم قرآن سے ایسا رویہ رکھیں، ہمیں گوارا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے قرآن کی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے، مگر 11 مہینے گھر میں پڑا رہتا ہے، ہم نے کبھی اس سے دھول مٹی بھی صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ صرف رمضان میں ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ 70-80 سال کی عمر میں ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، مگر ان کو قرآن آتا ہے نہیں، نماز آتی ہے یا نہیں۔ جو قرآن نماز میں پڑھنا ہے، ہر جس پہ نماز فرض ہے اس میں قرآن بھی پڑھنا ہے، اس ہمارے بچے بچی کو یاد بھی ہے، اگر یاد ہے صحیح یاد ہے یا غلط یاد ہے، ہم میں سے کسی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے وہ تو غیر ہیں، ان کی تو ہر چال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام بنائیں گے، ان کے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے قرآن پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ وہ لاکھ تحریف کی کوشش کریں، اس کو چھپانے کی، اس کو ختم کرنے کی لاکھ کوشش کر لیں، ساری ٹیکنالوجی بھی لگا لیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ میری ذمہ داری ہے اس کو محفوظ رکھنا، قیامت تک انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کو صرف ختم پڑھنے کے لیے، شبینہ پڑھنے کے لیے، بیٹی کو رخصتی کے وقت سر پہ کرنے کے لیے، یا پھر کوئی بات نہیں مانتا، پریا پنچایت ہے، قرآن اٹھا دو، یہ قرآن مردے بخشانے کے لیے، یہی قرآن کے کام ہیں۔ قرآن اسی لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ دکان پہ جو ہے وہ مخمل کا لبادہ اڑا کے دکان پہ رکھ لو، برکت ہو جائے گی، گھر میں رہے گا تو خیر و برکت ہوگی۔ تو کیا یہ صرف مردے بخشانے کی کتاب ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے آغاز ہی میں فرما دیا کہ یہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین، جو گناہوں سے بچنے کا ارادہ لے کر اس سے ہدایت لیں گے ان کو رہنمائی ملے گی، یہ ان کے لیے ضابطہ حیات ہے، ان کو پتہ چلے گا انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو جب ہم اس انداز میں قرآن کو پڑھیں گے کہ یہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اللہ مجھے کہہ رہا ہے تو نے سود نہیں لینا، تو نے جھوٹ نہیں بولنا، تو نے زنا نہیں کرنا، تو نے نماز پڑھنی ہے، بار بار کہہ رہا ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پہ ایمان لانا یہ قرآن کا پہلا حق ہے،
ہم اسی پہ بنا کر کے بیٹھے ہیں کہ اب ہماری نجات ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، جس طرح قرآن پہ ایمان لانا قرآن کا حق ہے، ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھنا بھی صرف رمضان میں نہیں، شب و روز کو اس کی تلاوت کا عادت بنا لینا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ اکرام کا طرز عمل ہے۔ ہم تو صرف نماز میں پڑھتے ہیں یا رمضان میں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بے پناہ اجر رکھا ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، مگر ہم جب دم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، مردہ بخشانے کے لیے پڑھتے ہیں، صالح ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم پہ ایمان لانے کے بعد اس کا دوسرا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، تیسرا حق ہے کہ اس کو پھر سمجھا جائے۔ اللہ نے صرف پڑھ کے برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، جتنی منزل من اللہ کتابیں ہیں جن پہ نازل ہوئی ان کی زبان میں نازل ہوئی ہیں تاکہ وہ اس کو سمجھ کے عمل کر سکیں۔ اگر ہماری زبان نہیں تو بہت ساری دیگر زبانیں بھی، آج دیکھ لیں انگلش ہماری زبان نہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے موٹی موٹی انگلش کی کتابیں ہم رٹ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، انگلش بول بھی لیتے ہیں، انگلش سمجھ بھی لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری زبان نہیں۔ کسی غیر ملک جانے کے لیے وہ زبان بھی سیکھ لیتی ہیں، بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ صرف یہ عربی جو اللہ رسول کی زبان ہے، نبی کریم علیہ السلام کی زبان تھی، جو قرآن کی زبان ہے، ساری احادیث دین کا ذخیرہ عربی میں ہے، یہ نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ حتیٰ کہ جو نماز بھی ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، یہ بھی ہم نے کبھی زحمت نہیں کی کہ کم از کم ان کا ترجمہ ہمیں آ جائے۔ چلو نماز تو خشوع خضوع میں پڑھیں کہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں پتہ تو چلے کیا مانگ رہے ہیں، تاکہ نماز میں لذت آئے۔ خیال ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں ہم طوطے کی طرح رٹا ہوا پڑھتے ہیں، وہی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کا بھی پتہ نہیں کہ ان میں ہے کیا، بس صرف گردان کرتی ہے، قرآن پڑھتے نہیں۔ پڑھنے کے بعد قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، سمجھنے کے بعد جو قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور اس کے بعد اگلا حق قرآن کا ہے کہ آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ جو اب بدبخت قرآن کریم کے ساتھ یہ تعلق کرتے ہیں، اس کا مین سبب یہ ہے کہ ہم نے ان تک جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات پہنچائی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے صرف اس کو پڑھ کے ثواب کمانے کے لیے خاص کر دیا ہے، اگر ان عیسائیوں کو جو آئے روز قرآن کی توہین کرتے نظر آتے ہیں، اگر ہم ان کو بتلا دیں کہ بھئی یاد رکھو جن کے اشاروں پہ تم ناچتے ہو، یہ یہودی تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے تھے تم جانتے ہو، ماں پہ حضرت مریم علیہ السلام پہ نعوذ باللہ زنا کا الزام لگاتے ہیں، ان کے اشاروں پہ چل کے تم مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے یہ کام کرتے ہو۔ یاد رکھو یہی قرآن ہے جو حضرت مریم کی صداقت بیان کرتا ہے، ان کو صدیقہ قرار دیتا ہے، ان کو پاک دامنی کا اگر بتلانے والا اللہ کی طرف سے اللہ نے کوئی التزام کیا ہے تو وہ قرآن کی صورت میں ہے۔ باقی حضرت عیسیٰ کے بارے میں باقی معاملات صرف ایک نقطے پہ وہ غور کر لیں کہ یہود حضرت مریم پہ زنا کا الزام لگاتے ہیں جبکہ قرآن ان کو پاک قرار دیتا ہے، تو یہی قرآن کا ان پہ اتنا احسان ہے کہ وہ اسی پر نہ صرف یہ کہ قرآن کی عزت کریں بلکہ قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل کر لیں کہ یہ تو قرآن تو وہ ہے جو حضرت مریم کو پاک دامن قرار دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو زنا کا نعوذ باللہ ان پہ تہمت ہے کہ وہ ولد زنا ہیں، ان کے بارے میں قرآن بتلاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جس پہ ایمان کے تم دعوے دار ہو، ان کی پاک دامنی، ان کی جو ہے وہ سارے معاملات، ان کے فضائل قرآن بتلاتا ہے، مگر ہم نے یہ باتیں ان تک نہیں پہنچائیں کیونکہ ہمیں خود علم نہیں ہے، ہم نے خود نہیں پتا کہ قرآن میں ہے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جس کام سے روکتا ہے ہم ثواب کے لیے وہ ساری آیتیں پڑھتے ہیں۔ عورتیں بھی پردے کے احکام والی آیتیں پڑھتی ہیں کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر سمجھ نہیں تو پھر اس پر عمل کون کرے گا؟ تو میرے بھائیو، قرآن کریم کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ تو ہمیں گوارا نہیں،
مگر جو ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ ہے یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ یہ آج ہم جو سمجھتے ہیں کہ IMF سے قسط مل جائے گی تو معیشت مستحکم ہو جائے گی، تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ معیشت مضبوط نہیں ہوگی۔ یہ ساری دنیا مل کے بھی، یہ اپنی ساری جمع پونجی بھی تمہیں دے دے تو تمہاری معیشت مستحکم نہیں ہو سکے گی، کیونکہ تم نے قرآن سے اعراض کیا ہے۔ تمہارا لا، تمہارا قانون وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ غیروں کے قانون کے مطابق ہے۔ اگر قرآن کو اپنا قانون بناؤ گے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھو گے تو معیشت مضبوط ہوگی، یہ حالات سدھریں گے۔ یہ آپ نے سارے معاملات اپنا لیے، جمہوریت بھی چیک کر لی، ماشاء اللہ بھی لگا کے دیکھ لیا، یہ سول کے دوسری ساری حکومتیں دیکھ لیں، یہ پارٹیاں بدل بدل کے بھی دیکھ لیں، حالات نہیں بدلے۔ 75 سال سے وہی معاملات چلتے آ رہے ہیں، اسی طرح کے مسائل آج بھی ہمیں درپیش ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ قرآن سے اعراض ہے، قرآن سے منہ موڑا ہے، قرآن کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر آج بھی ہم قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ جب قرآن سود کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ قرار دے رہا ہے، جب معیشت کا سارا انحصار ہی سود کے قرضوں پہ ہوگا، سود پہ قرضے لے کے معیشت چلائیں گے، تو پھر خیر و برکت آنا تو دور کی بات ہے، معیشت میں مستحکم نہیں ہو سکے گی، حال پہلے سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایک تو ہم سویڈن میں حالیہ واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ہمارے ذمے قرآن کے جتنے حقوق ہیں وہ ہم احسن انداز میں ادا کریں گے۔ خود بھی اپنے معمولات میں، جیسے ہماری کاروبار کی روٹین ہے، بچوں کو اسکول بھیجنے کی روٹین ہے، جیسے ہماری آفس جانے آنے کی روٹین ہے، ہم اپنی روٹین میں قرآن کی تلاوت بھی شامل کریں گے، چاہے چند آیات صحیح ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، خود بھی قرآن کو سمجھیں گے، اپنی اولاد کے لیے بھی اس کا اہتمام کریں گے، ان کو بھی قرآن پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، اور پھر قرآن پہ عمل کریں گے۔ اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کریں گے، وہ نصاب سے نکلوا دیں، یاد رکھیں وہ نصاب سے نکلوا دیں، ہمارے بچوں کی دینی تعلیم تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ قانون قرآن کے مطابق بنائیں۔ اگر وہ ہمارے بچوں کو، پہلے تو ہماری یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی فیس زیادہ ہے یا جہاں جو ہے وہ آکسفورڈ کا نصاب ہے اس اسکول میں بچے کو داخل کرواتے ہیں، تو میرے بھائیو جہاں ہم یہ دنیاوی لحاظ سے سوچتے ہیں، دینی لحاظ سے بھی سوچیں، جو دین کی تعلیم دیتے ہیں ان سکولوں کا انتخاب کریں۔ اگر ایسا سکولوں میں یہ سہولت میسر نہیں ہے تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، دین ہم نے بچوں کو سکھانا ہے، پیدا اللہ نے جو ہمارے گھر میں دیا ہے تو ہماری ذمہ داری لگائی ہے، جیسے ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہمارے ذمے ہے، ان کی دینی ضروریات بھی میں نے اور آپ نے پوری کرنی ہے، لہذا خود بھی اس کا اہتمام کریں گے کہ قرآن کریم کو پڑھیں گے بھی، اس کو سمجھیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں گے، اپنی اولاد کے لیے بھی اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا